إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وقال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك الأمم أن تدعى عليكم كما تدعى الأكلة إلى قصدها. وقال قائل منهم من قلة نحن يومئذ قال لا بل أنتم حينئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی، تعریف و توصیف اور تمجید و تسبیح اس وحدہ لا شریک احکم الحاکمین کے لیے لائق و سزاوار ہے جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء اکرام علیہم السلام پر، خصوصاً احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشی ماں اور بہنوں، خطبۃ الحاجہ یعنی خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی مختلف 2 جگہوں سے 3 آیات کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے، اور ساتھ ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں بھی پڑھی گئی ہیں۔ انشاءاللہ الرحمن انہی آیات و احادیث کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اللہ ہمیں صحیح کہنے، صحیح سننے، صحیح سمجھنے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ موجودہ دور خلفشار کا دور ہے، جنگ اور فتنہ و فساد کا دور ہے، آپس میں ناچاکی اور اختلاف کا دور ہے۔ عام طور سے انسان کی نگاہ میں انسان کی عزت و احترام نہیں ہے، گھر گھر میں فساد، علاقہ علاقہ میں بگاڑ، ملک در ملک جنگ ہی جنگ ہے۔ ایسے حالات میں کچھ لوگ تو بڑے سنجیدہ مزاج واقع ہوتے ہیں اور فتنہ و فساد سے کنارہ کشی اختیار کرنے میں راہ نجات تصور کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا حال ایسا ہوتا ہے کہ کرنے کو تو کچھ نہیں ہے لیکن زبانی لنطرانیاں بے انتہا ہیں۔ کچھ لوگوں کی حالت ایسی ہے جو ایسے فسادات کی حالتوں کے دیکھنے کے بعد جذباتیت سے دوچار ہوتے ہوئے اس طرح کے جملے بھی ارشاد فرمانا شروع کرتے ہیں کہ ایک بار پورے طور سے جنگ ہو ہی جانا چاہیے۔ ایسا لگتا ہے کہ سامان حرب و ضرب کی مکمل تیاری کی جا چکی ہے اور کسی بھی بڑی سے بڑی تنظیم و قوم سے لڑنے بھرنے کی ان کے اندر طاقت و توانائی پیدا ہو چکی ہے۔ حالات ہمارے سامنے کیسے ہیں؟ نہ اگلتے بنتا ہے نہ نگلتے بنتا ہے۔ آدمی جب بیان کرنے پر آتا ہے تو جذباتیت سے دوچار ہونے کے نتیجے میں بہت ساری باتیں بیان کر جاتا ہے، اور جب انسان خاموشی پر آتا ہے تو ایسی خاموشی اختیار کرتا کہ لگتا اسے کچھ پتہ ہی نہیں۔ پھر ایسے موقع پر کچھ لوگوں کی زبان سے اس قسم کی باتیں بھی سننے کو ملتی ہے کہ اب اللہ کی مدد کب آئے گی؟ بلکہ زبانیں لان تان دراز کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی مورد الزام ٹھہرانا شروع کرتے ہیں کہ اللہ کو سجھائی اور دکھائی نہیں دیتا۔
کہ اللہ کے نام پر اسلام قبول کرنے والے مسلمان پوری دنیا میں حیران و پریشان ہیں کہ اللہ کا پاور سیز ہو گیا ہے، کہ اللہ کی طاقت و توانائی ختم ہو گئی ہے، یا اللہ پاور لیس ہو گیا، اس کے پاس اب کوئی قوت نہیں کہ مسلمانوں کی مدد کر سکے۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ میرے بھائیوں، جذباتیت سے دوچار ہونے کے بجائے ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ ہر دور میں مسائل کا حل یا تو کتاب اللہ میں تلاش کرے یا سنت رسول اللہ میں تلاش کرے، اور پھر اس کے بعد صحابہ کرام کی سب سے بہترین جماعت کی حالات زندگی میں ایسے مسائل کا حل تلاش کرے۔ عموماً یہ چیزیں دکھتی نہیں ہیں، لیکن زبانی دعوے بے شمار ہوتے ہیں۔ ہمیں ایسے موقع پر بڑی سنجیدگی اور متانت سے کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کی ضرورت ہے اور زبان کھولنے کی حاجت ہے۔ کشمیر کی سرزمین پر حملہ ہوا یا حملہ کرایا گیا ایک الگ مسئلہ ہے۔ ابھی ہند و پاک کے درمیان جو جنگ جاری ہے یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ کوئی کاروباری انسان، سنجیدہ مزاج انسان متانت و سنجیدگی سے کہ زیور سے آراستہ و پیراستہ انسان کبھی نہیں چاہے گا جنگ ہو، کیونکہ مسئلے کا حل جنگ نہیں ہے۔ جنگ سے حالات بگڑتے ہیں، ملکوں کے حالات بگڑتے ہیں، عالمی پیمانے پر حالات بگڑتے ہیں، تجارت و کاروبار کا نقشہ بدل جاتا ہے۔ ایک خاص طبقہ جو پہلے ہی سے پوری تیاری میں ہوتا ہے، وہ مہینہ سال بھر کے لیے اپنے غلہ وغیرہ کو جمع کرتے آرام سے کھائے پھرتے رہتے ہیں، لیکن جس علاقے میں فسادات برپا ہوتے ہیں، جنگیں نمودار ہوتی ہے، وہاں کی عوام و خواص کی جو پریشانی ہوتی ہے وہ دیکھنے سے باہر ہے۔ لیکن اس کے باوجود ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں، ایک بار کھلم کھلا ہو جانا چاہیے۔ کتنی تیاری آپ نے کی ہے؟ جب ایک صحابی نے اللہ کے نبی سے پوچھا متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا قیامت کے لیے کتنی تیاری کی ہے؟ میں قیامت کا انتظار تو کر رہا ہوں، لیکن قیامت میں جو ہتھیار تمہیں کام دے گا اس کی تیاری کتنی کی ہے؟ اعمال صالحہ سے اپنے نام اعمال کو بھرا ہے کہ نہیں بھرا ہے؟ اس پہ توجہ تو ڈالو، قیامت تو قائم ہونا ہی ہونا ہے۔ ایسے موقع پر بطور خاص مسلمان پریشان نظر آتے ہیں۔ پریشانی کی وجہ قرآن تو یہ کہتا ہے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جو تمہیں تکلیف پہنچتی ہے، جو مصیبت لاحق ہوتی ہے، وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری بہت ساری خطاؤں کو یوں ہی معاف کر دیتا ہے، کبھی کبھی کسی غلطی پر گرفت ہوتی ہے، یہ پریشانی تمہیں لاحق ہوتی ہے۔ یہ بھی قرآن کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ یہ خشکی میں اور تری میں جو فسادات برپا ہوتے ہیں، جو جنگ کا ماحول قائم ہوتا ہے، وہ انسان کے اعمال کا بدلہ ہوتا ہے، تاکہ اللہ ان کے بعض عملوں کی سزا دنیا میں ہلکی بھلکی بھگتا دے یا اسے لگا دے۔ مقصد تاکہ انسان اپنی حرکتوں سے باز آ جائے۔ ان چیزوں پہ غور کریں گے تو کبھی اس طرح کی باتیں ہم نہیں کر سکتے۔ رہا معاملہ
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کب آتی ہے؟ انسان اللہ سے مدد کی گہار تو لگاتا ہے، حالات کی سنگینی کے وقت میں انسان آسمان کی طرف نظریہ ٹکائے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مدد کے نزول کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن قرآن میں اللہ نے کہا مدد تمہیں کب ملے گی، مدد حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے، اسے اپناؤ گے تبھی تمہیں مدد ملے گی، نہیں اپناؤ گے اللہ کی مدد سے محروم رہ جاؤ گے۔ فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر کے ذریعے اللہ کی مدد تلاش کرو۔ آج مدد کی گہار لگانے والے نہ نماز پڑھتے ہیں نہ صبر کرتے ہیں، اور اگر اللہ کی جانب سے مدد نہیں نازل ہوتی ہے تو شکوہ شکایت کے لیے اپنی زبانیں گز گز لمبی کر لیتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ یہ خدا ہے اور اللہ ان کا بندہ ہے، نعوذ باللہ، ہزار بار نعوذ باللہ۔ مدد چاہیے، قرآن نے ترکیب سکھلائی ہے، اللہ کی مدد چاہیے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز بھی پڑھو اور صبر بھی کرو، تب اللہ کی مدد ملے گی۔ بلکہ اسلامی مزاج اگر آپ دیکھیں، اگر سرسری اعتبار سے بھی قرآن کو ترجمہ کی مدد سے پڑھو، تفسیر نہیں پڑھی ہو، صرف ترجمہ ہی پڑھ لیا ہوگا، تو یہ آیت بھی آپ کے سامنے سے گزری ہوگی، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین، تمام نمازوں کی حفاظت کرو اور بطور خاص عصر کی نماز کی حفاظت کرو، اور اللہ کے سامنے ادب سے دست بستہ کھڑے ہو جایا کرو۔ اسی پر بس نہیں کیا، فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اگر دشمنوں کا خوف اس طرح تم پر طاری ہو کہ پورے طور سے نماز جماعت کی پابندی کے ساتھ نہیں کر سکتے، پوری نماز قیام و رکوع و سجود و قعود کے ساتھ نہیں بجا لا سکتے، فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، تو چلتے چلتے نماز پڑھ لو یا اپنی سواری پہ نماز پڑھ لو۔ پھر فرمایا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، پھر جب تم کو اطمینان کی حالت میسر آ جائے تو اللہ کو اسی طرح یاد کرو، یعنی نماز اسی طرح پڑھو جس طرح اللہ نے تمہیں نماز پڑھنے کا طریقہ سکھلایا ہے۔ کیا سمجھ میں آیا؟ حالت خوف میں آپ کی نماز نہیں چھوٹنی چاہیے، چاہے پوری نماز نہیں پڑھ سکتے ہو، کھڑے ہو کر قیام و رکوع اور قعود و سجود نہیں کر سکتے تو چلتے چلتے نماز پڑھو، مگر نماز پڑھو۔ اگر چل نہیں رہے، پاؤں پیدل نہیں چلنے ہو، بلکہ تم کسی سواری پہ سوار ہو تو او رکبانا، سواری ہی پہ نماز پڑھ لو۔ فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تمہارا رخ جدھر بھی ہوگا ادھر ہی اللہ ہے۔ اور پھر فرمایا ہے یہ تو خوف کی حالت میں یہ معاملہ تھا، اب اطمینان تمہیں میسر ہو گیا، اب تمہاری ذمہ داری ہے اسی طرح نماز پڑھو جس طرح تمہیں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان یاد رکھے گا، صلو کما رأیتمونی اصلی، ٹھیک اسی طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اسی پر بس نہیں ہے، بلکہ سورہ النساء کی وہ آیت کریمہ بھی یاد رکھیے، جب انسان حالت جنگ سے دوچار ہو اور دشمنوں کی جانب سے تاب و توڑ حملہ ہو رہا ہو
پورے دور سے نماز قائم کرنے کا موقع نہیں مل پاتا ہو، اجتماعی شکل میں جماعت قائم کرنے کا موقع میسر نہ ہو سکتا ہو، تو قرآن نے اور حدیث نے صلاۃ الخوف کا طریقہ بھی سکھلایا ہے کہ حالات جنگ ہو، دشمن کے محاصرے میں آپ ہیں، یہ مقابلہ آرائی کی نوبت آ رہی ہے اور آپ کے پاس نماز کا وقت ہو جا رہا ہے اور جماعت سے بھی آپ کو نماز پڑھنی ہے، تو جماعت سے نماز کیسے پڑھیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پڑھ کے دکھلایا ہے اور قرآن مجید نے اس کی صراحت بھی بیان کی۔ 4 رکعت نماز پڑھنی ہے، کہا 4 مت پڑھو، اس کی کئی شکلیں بدلائی گئی۔ 1 رکعت نماز پڑھ لو گے تمہارا کام چل جائے گا، تم 2 رکعت نماز پڑھو گے تب بھی تمہارا کام چل جائے گا، طریقہ بدلایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، مجاہدین کو 2 حصوں میں بانٹیے، ایک حصہ دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے اسے نبرد آزما ہے، ان کے مقابلہ میں لگا ہوا ہے، دوسرا حصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ کے نماز پڑھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 رکعت نماز پڑھائیں گے اور وہ حصہ 1 رکعت نماز پڑھ کے واپس چلا جائے گا، سرحد کی حفاظت میں یہ کھڑے ہوں گے، دوسری جماعت آئے گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رکعت پڑھائیں گے اور یہ دوسری جماعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے 1 رکعت نماز پڑھے گی۔ مجاہدین کی صرف 1 رکعت نماز ہوئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 رکعت نماز ہوئی۔ یہ حالت جنگ میں نماز۔ کبھی یہ بھی بدلایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز پڑھائیں گے تو ایک جماعت 2 رکعت نماز آپ کے ساتھ پڑھے گی، پھر 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اپنے سلام پھیر کے وہ چلی جائے اور مقابلہ کرنے کے لیے کھڑی ہو جائے، دوسری جماعت آ کر پھر 2 رکعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھے گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 رکعت ہوگی اور قوم کی 2 رکعت نماز ہوگی۔ کب کہا گیا؟ نرم گرم بستر پہ نہیں، یہ حالت جنگ کا معاملہ ہے، میدان جنگ میں ہے، مقابلہ کرنے میں آپ مشغول ہیں، فرصت نہیں مل رہی ہے کہ پوری نماز پڑھ سکے، تو طریقہ یہ بدلایا گیا۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم اللہ کی مدد تو چاہتے ہیں لیکن آرام و سکون سے زندگی گزارتے ہیں کہ نماز تو ہم پڑھ رہے ہیں نا، گھر میں پڑھ لے رہے ہیں، آفس میں پڑھ لے رہے ہیں، کارخانہ میں پڑھ لے رہے ہیں، کبھی تو پڑھ لے رہے ہیں۔ اندازہ لگائیے گا، جماعت کی نماز میدان جنگ بھی نہیں چھوٹی صحابہ کرام نے کی، تب وہ معمولی مٹھی بھر جماعت نے غلبہ حاصل کر لیا۔ کیسے غلبہ حاصل کیا؟ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ کتنی چھوٹی چھوٹی جماعتیں ایسی ہیں جو اللہ کے فضل و کرم سے بڑی بڑی جماعتوں پہ غلبہ حاصل کر لی۔ جنگ بدر میں 313 ہے، 1000 کی تعداد سے مقابلہ ہوا، 79 مسلمان ہیں، کچھ نہیں ہے، کامیابی ملی کہ نہیں ملی؟ آج ہمارے پاس وسائل کی کمی نہیں ہے مان لیجیے، لیکن عقیدہ و اعمال کی تو کمی ہے، کیسے مقابلہ کریں گے؟ جبکہ مقابلہ کے لیے کہا گیا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز و صبر کے ذریعے سے اللہ کی مدد چاہیے، اور اسی پر بس نہیں ہے بلکہ قرآن نے یہ تعلیم دی ہے کہ اگر آپ نے حکومت حاصل کر لی، اقتدار آپ کو میسر آ گیا، فرما برداری، فرما روائی اور حکمرانی آپ کو میسر آ گئی، تو منمانی زندگی گزاریں گے؟ نہیں۔ اِمَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ حکومت کے نظام کو چلانے والے انسانوں کی ذمہ داری بتلائی گئی ہے کہ کم از کم وہ 4 کام تو ضرور کریں۔ اگر انہیں حکومت ملتی کیا کام کریں گے؟ اقام الصلاۃ، نماز پڑھوائیں گے۔ نماز قائم کرنے کا مطلب ہوتا ہے نماز پڑھوانا، جماعت کا نظام قائم کرنا، خود بھی نماز پڑھنا، بیوی بچوں سے نماز پڑھوانا، مسلمانوں کی جماعت سے نماز پڑھوانا، اجتماعی شکل میں نماز پڑھوانا، وقت کی پابندی سے نماز پڑھوانا ہے، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھوانا ہے۔ اقمتم الصلاۃ، نماز تم قائم کرو۔ کیا فرمایا؟ اِمَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، نماز بھی قائم کریں گے،
اور زکوٰۃ بھی دیں گے۔ اس سے پہلے کئی بار یہ بات آ چکی ہے، قرآن میں نماز و زکوٰۃ کا سنگ سنگ ایک ساتھ تذکرہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ نماز کے ذریعے سے حقوق اللہ کی ادائیگی کا حکم دیا جاتا ہے، تو زکوٰۃ کے ذریعے سے حقوق العباد کی ادائیگی کا حکم دیا جاتا ہے، یعنی اللہ کا بھی حق ادا کیجئے اور بندوں کا بھی حق ادا کیجئے۔ پھر اس سلسلے میں کچھ مسئلہ بگڑتا ہے، پھر دو طریقہ اللہ نے بتلایا، وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ، وہ بھلی باتوں کا حکم کریں گے، بری باتوں سے منع کریں گے۔ کتنے لوگ کرتے ہیں یہ کام؟ آپ اپنے گھر میں نماز نہیں پڑھوا پاتے ہیں، پوری جماعت کو نماز کہاں سے پڑھائیں گے؟ اور اپنے گھر سے بندوں کے حقوق ادا نہیں کرتے ہیں، پوری ملت کے حقوق ادا کرنے کی صورت کہاں سے ہوگی؟ اپنی زبان حق کے لیے اپنے گھر میں نہیں کھول پاتے ہیں، اور برائی سے روکنے کے لیے اپنی زبان گھر میں نہیں کھول پاتے ہیں، باہر میں کیا کھول پائیں گے؟ دیوس قسم کے مرد ایسے موجود ہیں جن کی بیٹیاں ان کے سامنے، بیویاں ان کے سامنے، بہن ان کے سامنے، ان کی ماں ان کے سامنے غلطیاں کرتی ہے، اور یہ خاموش تماشائی بنے بیٹھے رہتے ہیں۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر کہاں ہے؟ پھر کہیں گے اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی، کب آئے گی، کیسے آئے گی؟ وہ حدیث یاد رکھیے جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی، ترمذی کی حدیث ہے، فرمایا والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لیوشکن اللہ ان یبس علیکم عقابا منہ ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم۔ اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا کرو، بھلی باتوں کا اور بھلے کاموں کا حکم دیا کرو، بری باتوں اور برے کاموں سے روکا کرو، ورنہ لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا منہ، ورنہ ایسا ہوگا کہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر اپنی جانب سے عذاب کو مسلط کر دے گا۔ ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم، پھر اللہ کی جانب سے آنے والے اس عذاب کو ٹالنے کے لیے تم دعا کرو گے، تمہاری دعا قبول نہیں کی جائے گی۔ کبھی غور کیا ہم نے؟ مصیبتیں آتی ہیں تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے نہ کرنے کے نتیجے میں آتی ہے، اور ایسی مصیبت جب آتی ہے اس مصیبت کے ازالے کے لیے، دور کرنے کے لیے آپ دعا بھی کریں گے تو اللہ آپ کی دعا کو سنے گا بھی نہیں۔ اب کہتے ہیں نا اتنی دعائیں ہوتی ہیں، 38 40 منٹ کی دعائیں حرمین شریفین میں ہوتی ہے، پوری دنیا میں امن و امان کی بحالی کے لیے دعائیں کی جاتی ہے، آخر ان کی دعا بھی قبول کیوں نہیں ہوتی؟ ہم اچھے نہیں خراب ہیں تو ان کے ائمہ حرمین شریفین تو اچھے لوگ ہیں، ان کی دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ اس حدیث میں اس کا حل بتلایا ہے۔ دعائیں قبول نہ ہونے کی وجہ ہے کہ ہم نے دعوت امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا طریقہ چھوڑ دیا۔ کتنے لوگ جو دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے ہیں؟ صورتحال کیا اندازہ لگا لیجئے۔ ہم تو مسلمان ہیں، اپنی تاریخ انبیاء کرام علیہ السلام سے جوڑتے ہیں، قرآن و حدیث نے ہمیں پرانی تاریخ یاد کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ کیا ان انبیاء کرام نے یا ان کے ماننے والے صحابہ کرام نے اپنی اس زندگی مستعار میں، حیات مستعار میں، عارضی زندگی میں کامیابی اور کامرانی کے منازل کو طے کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ آخر ان کی دعائیں قبول ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی؟ انسان دعائیں کرتا ہے مسجد میں، مصلی میں، خانقاہ میں، بستروں سے الگ ہو کر تہجد گزاری کے مقامات پر، اور سوچتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری دعا قبول کر لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو دیکھیے کہ وہ مسجد نبوی میں دعا کرتے تھے، لیکن مسجد نبوی میں دعا کرنے کے بجائے آپ نے میدان بدر میں دعا کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی سے کہا اللہ یہ مٹھی بھر جماعت ہم نے سب بندی کرا دیا، مقابلہ کرنے کے لیے کھڑا کر دیا ہے، لاج بچانا تیرا ہی کام ہے۔ اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لم تعبد قط، الہی ایسا لگتا ہے اگر یہ مٹھی بھر جماعت آج ہلاک و برباد ہو گئی تو روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔
کہاں دعا کی تھی؟ مسجد حرام میں یا مسجد نبی میں؟ تو میدان بدر میں دعا ہوئی تھی۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا فضائے بدر پیدا کر، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر آئیں گے گردوں سے قطار اندر قطار اندر۔ بدر جیسا ماحول تو پیدا کیجئے، پھر دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے فرشتوں کا نزول کس طرح کرتا ہے۔ وہ کہاں ہے؟ اگر حالات ایسے بنتے ہیں تو انسان بولتا ہے مدد اللہ کی کب آئے گی؟ اس آیت کو یاد کر لیے، ترجمہ اور تفسیر کتاب میں پڑھ لیجئے گا۔ فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر اللہ قریب۔ کیا تم سمجھتے ہو یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ حالانکہ بھی تمہارے سامنے تم سے پہلے والے لوگوں جیسے حالات پیدا نہیں ہوئے ہیں، انہیں مصیبتوں میں اور جنگوں میں گھیرا گیا، یہاں تک کہ سخت ہجوڑ دیا گیا، حالات ان کے ایسے خراب ہو گئے کہ برداشت سے باہر ہونے لگے۔ تو اللہ کے نبی، اس زمانے کے نبی نے اور ان پر ایمان لانے والے مومنوں نے کہنا شروع کیا متی رسول اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تب اللہ نے کہا الا ان نصر اللہ قریب، سنو اللہ کی مدد بالکل قریب ہے۔ ایسے حالات پیدا ہوئے ہیں، معمولی سے حالات کے پیدا ہونے پر انسان حیران و پریشان ہوتا ہے۔ یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے اور ہمارے اعمال کا بدلہ ہے کہ ہم پریشانی سے دوچار ہیں۔ اگر ہم چاہتے اپنی پریشانی سے نجات یابی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو پکا مسلمان بنا کے رکھیے کہ قرآن کا وعدہ سچا ہے، وہ جھوٹا نہیں ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ ورنہ صورتحال کیا ہے؟ وہ آپ کے سامنے ہے۔ پوری دنیا میں مسلمان لقمہ تر بنا ہوا ہے اور ہر جانب سے، ہر چہار جانب سے اسے چٹ کر جانے اور ہضم کر جانے کی ناپاک سازشیں ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشین گوئی کے طور پر یہ بات بیان کی تھی، قریب ہے کہ ایسا دور تمہارے سامنے آئے گا، تم لقمہ تر بن جاؤ گے اور لوگ تمہیں ہر طرف سے ختم کرنے کی کوشش کریں گے، کھا جانے کی کوشش کریں گے۔ جس طرح دسترخوان پہ کھانا سجا ہوتا ہے اور میزبان مہمانوں کو کھانے کے لیے بلاتے ہیں تو کھانے والے ٹوٹ پڑتے ہیں اور اچھی غذا، مرغن غذا ہضم کر جاتے ہیں، ویسے تمہارے ساتھ حالات ہونے والے ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا اس وقت تعداد ہماری کم ہوگی؟ آپ نے فرمایا نہیں، تعداد تو تمہاری بہت زیادہ ہوگی۔ وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن تمہارا حال کیا ہوگا؟ جس طرح پانی کے بہاؤ میں کوڑا کرکٹ بہتے ہوئے نظر آتے ہیں، اسی طرح تمہارا کوئی وزن نہیں ہوگا، کبھی ادھر جاؤ گے کبھی ادھر جاؤ گے۔ اور اسی پر بس نہیں، فرمایا وَلَيَنْزِعَنَّ اللَّهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ وَلَيَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ۔ جب صورتحال ایسی ہوگی تو جو تمہارا رعب دبدبہ غیر مسلموں پر تھا، تمہارے دشمنوں پر تھا، تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا رعب دبدبہ چھین لے گا، وہ تم کو اپنے سے کمزور سمجھنا شروع کر دیں گے، اور پھر تمہارا حال یہ ہوگا وَلَيَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اور تمہارے دلوں کے اندر وہن کی بیماری پیدا کر دی جائے گی، سستی اور کاہلی پیدا کر دی جائے گی۔ بلکہ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تفصیل دریافت کی تو آپ نے فرمایا دنیا و کراہیت الموت، یہ دو بیماری تمہارے اندر پیدا ہوگی، دنیا سے محبت ہوگی اور موت سے نفرت ہوگی۔ تو ہائی مال کرتے رہ جاؤ گے، ایسا لگتا ہے کہ مرو گے ہی نہیں۔ جب یہ صورتحال ہوگی تو اندازہ لگا لو کیسا ہوگا۔ غور کیجئے پوری دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ ایسی صورتحال ہے کہ نہیں ہے۔ ایسے موقع پر اللہ کے نبی نے تو ہماری رہنمائی کی ہے، دنیا بقدر دنیا حاصل کیجئے۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا کی چاہت و محبت میں آخرت کو فراموش و قربان کر جائیے، اس طریقے سے اپنا تباہی کا سامان کریں گے، اپنے آپ کو نقصان کرنے والے خود ہی ٹھہریں گے۔ تو مدد چاہیے اللہ کی، نماز و صبر کے ذریعے مدد چاہیے، مدد چاہیے اللہ کی۔ اگر میدان جنگ بھی ہو تب بھی نماز کی پابندی کیے، نرم گرم بستر چھوڑنا نہیں ملتا ہے تو میدان جنگ میں لڑائی کرنے کے موقع پر نماز پڑھنا اور جماعت سے نماز پڑھنا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ قرآن نے ہماری تعلیم دی ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے جنگ بندی سے متعلق اللہ سے دعا چاہیے، ساتھ ساتھ کبھی بھی جذباتیت سے دوچار ہو کر آر پار کی لڑائی ہونے کی بات مت کیجیے، کیونکہ فرقہ وارانہ طاقتوں کا یہی
شیوا ہے اور یہی منصوبہ ہے کہ مسلمانوں کو برگلا کر اپنا الو سیدھا کر لیں۔ یہ حالات اس طرح بنائے جاتے ہیں، آپ ان کے اعلی کار نہ بنیے، اور جگہ جگہ پر اس کا تبصرہ کرنے کے بجائے ہوٹلوں میں اور چائے کی دکانوں پر اور سڑکوں کے کنارے ہمارے جذباتی جوان خواہ اس قسم کے باتیں کرتے رہتے ہیں۔ آپ کے سول ڈریس میں ایسے افراد آپ کے پیچھے بیٹھے اور گھومتے رہتے ہیں جو آپ کی ساری حرکتوں کو نوٹ کرتے ہیں، اور بعد پھر آپ کی تفتیش ہوگی، تحقیق ہوگی، پھر آپ کو پکڑا جائے گا، جیل کی سلاخوں میں ڈالا جائے گا کہ ہم نے تو کچھ نہیں کیا تھا۔ ایسی حرکتوں سے پرہیز کیجیے۔ یہ کوئی اسلام کی لڑائی نہیں ہے، اور یہ اسلام اور کفر کی لڑائی نہیں ہے، یہ زمین و جائیداد کی لڑائی ہے، اور اپنے سرحد کی حفاظت اور نہ حفاظت کرنے کی لڑائی ہے۔ یہ اپنی حکومت کی بحالی کے لیے، یہ اپنے آپ کو اپنا سکہ منوانے کی لڑائی ہوتی ہے، اسلام اور کفر کی لڑائی نہیں ہے۔ ایسے افراد کو بھی سنا گیا کہ ہمیں اس جنگ میں جنت کی خوشبو سنگائی دے رہی ہے۔ ارے کبھی آپ سے تلوار لے کر نکلنے کی نوبت نہیں آئی ہے۔ آپ تو خانقاہوں میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرنے والے افراد ہیں، لیکن جب ایسے حالات پیدا ہو گئے تو آپ کی زبان سے بات نکلتی ہے کہ ہمیں جنت کی خوشبو سنگائی دیتی ہے۔ کون سا کارنامہ انجام آپ نے دے دیا بھائی کہ جنت کی خوشبو آپ کو سنگائی دے رہی ہے؟ جن کی حالات بگڑتے ہیں، جو پریشان حال ہے، جو بارڈر کے علاقے میں، جو سرحدوں کے کنارے ہیں، جن کا رہنا سہنا دوبر ہو چکا ہے، ان سے پوچھیے آپ کیا حال ہے۔ اپنے محلوں میں بیٹھ کر اور بڑی بڑی سبھا کانفرنسوں میں بیٹھ کر اس قسم کی باتیں بیان کر دینا بڑا آسان ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے فساد سے، ایسے بگاڑ سے، ایسی بدامنی سے محفوظ رکھے، اور پوری دنیا کے انسانوں کو انسان سمجھ کر ایک ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں بھی اور آپ کو بھی اور جملہ مسلمانوں کو بھی کتاب و سنت کی روشنی میں عقیدہ اعمال بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جو بیمار انہیں شفا کامل و عاجل عطا فرما دے، جو مقروض انہیں قرض ادا کرنے کی سہولیات پیدا کر دے، جو ماخوذ گرفتار ان کے لیے رہائی کا اسباب پیدا کر دے، جو دینی دنیاوی اعتبار سے پریشان ہیں ان کی جملہ پریشانی کو دور فرما دے۔ الہی جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی ہے ان تمام کی ہر جائز مراد کو پوری فرما دے، ان کے مریضوں کو شفا کلی عطا فرما دے، ان کی ہر پریشانی کو دور فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔